अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से जो एक खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उनके तमाम मेंबरान को, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जो है उस खत के बाद जो है हमने देखा कि वो एक जो बुनचाल, जो एक अर्थक्वेक पैदा हुआ था, उसके अभी तक जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमें झटके महसूस हो रहे हैं। और आज एक बार फिर आपने देखा कि फुल कोर्ट की मीटिंग चल रही है और उससे पहले एक बड़ी मुलाकात हुई। जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, और वहां पे जाके उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब के साथ, और उनके साथ जो सीनियर प्यूनल जज जस्टिस मंसूर साहब भी वहां पे मौजूद थे। मामला वही है, 6 जजेस साहिबान की तरफ से जो खत लिखा गया, उन्होंने अपने जो कंसर्न्स का इजहार किया, उनके साथ कुछ वाकयात हुए मुबैना तौर पर, उनकी उन्होंने तफसील फरमाई, और उस खत के अंदर उस खत के जरिए बुनियादी तौर पर उन्होंने गाइडेंस सीख की जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करते हैं चीफ जस्टिस साहब, कि हमें बताया जाए कि इन वाकयात की मौजूदगी में अगर ऐसा कोई वाकया हो तो एक जज को क्या करना चाहिए। क्या इंडिविजुअली उसको ये रिपोर्ट करना चाहिए किसी जगह के ऊपर, या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कोई इसका मैकेनिज्म बता दिया जाए ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए। खत के अंदर ये भी उन्होंने कहा कि मौजूदा जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है, और चूंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है कुल्ली तौर पर एक्सक्लूसिवली ये राइट है नाजरीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करना होता है, उसके अंदर कोई तब्दीली लानी होती है, तो ये सारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। लिहाजा जजेस साहिबान ने अपना वो खत लिखा हुआ है। अब मामला ये है कि आज जब ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर साहब और उनके साथ तार साहब जो लॉमन है वो मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि आज जो मुलाकात हुई हमारी जो चीफ जस्टिस साहब के साथ, उस मुलाकात के बाद हमने फैसला किया, मुलाकात के दौरान ये बात डिस्कस हुई, और इन प्रिंसिपल हमने ये फैसला किया है कि इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक जो है कमीशन बनाया जाए। इस हवाले से क्या बताया उन्होंने, सुनिए। कल काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी, और कमीशन के TORs जो हैं वो भी ज़ाहिर है काबीना का इख्तियार है। वो मुशावरत से मैं और अटॉर्नी जनरल साहब के ज़िम्मे ये लगा था कि हम इस पे कुछ बुनियादी काम करें कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से, बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी वो TORs में शामिल होगा। और वहां पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने वहां पे एक दलील दी कि ये हुकूमत का काम है इस तरह के मामलात की छानबीन करना। क्या बताया उन्होंने, ये भी सुनिए। इस तरह के मामलात की जो छानबीन या तहकीक है वो कानून के तहत वफाकी हुकूमत कराती है, और हम अप्रीशिएट करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को सबसे पहले फुल कोर्ट में रखा। फुल कोर्ट में जो उनकी मुशावरत हुई उसका भी शायद नतीजा यही था कि बजाय कि इस मामले को, एक तरीका ये है कि 184(3) के जरिए लिया जाए, और जुडिशल प्रोसीडिंग्स आपको मालूम है कि उस सूरत में फिर मामला कई दफ़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहाँ पे फिर डिसीजंस हों वो कहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही हल था, हमारे जहन में भी ये था, और वहाँ से भी इस तजवीज़ को बड़ी खुशदिली से कबूल किया गया। और नाज़रीन वो कह रहे हैं कि शायद यही था, वहाँ पे भी यही सोच पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फुल जो उनकी जो मीटिंग चल रही है तमाम मेंबरान की, उसका दूसरा दिन है, उसके ऊपर अभी कोई इलामिया गुज़िश्ता रोज़ नहीं आया था। आज एक्सपेक्टेड है कि जब ये फुल कोर्ट मीटिंग होगी और कंप्लीट होगी, और उसके बाद क्या ये हुकूमत का जो फैसला है इसके साथ मुतफिक पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट, और ये फुल कोर्ट की जो मीटिंग है उसका इसको इंडोर्स करती है या रिजेक्ट करती है, जो भी होगा वो बाद में हमें पता चलेगा। बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि आज जो मुलाकात हुई है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस साहब, और ये फैसला हो गया है। आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अब आ रही है मुझे। अच्छा सर, ये जो लेटर है, लेटर के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने जो पहली लाइन है उसमें लिखा गया है कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम
जुडिशियल काउंसिल, वही आगे पहले लिखा है सर्ज, और इसका जो और उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि अगेंस्ट जो इंटरफेरेंस है एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उस हवाले से हमें आपकी गाइडेंस चाहिए। और जो इसका लास्ट पैराग्राफ है, जो 9th पैराग्राफ है, उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मौजूदा जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। और फर्ज करें एक जज जो जिसके साथ कोई दोंधांतली होती है, उसको धमकाया जाता है और वो अपने कंसर्न्स लेके अपनी उसकी कंप्लेन है तो कहाँ जाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें गाइड करे। हुकूमत ने फैसला किया है उसके ऊपर इंक्वायरी एक्ट कमीशन के तहत एक कमीशन बना दिया जाए। ये कुछ बात आपको समझ आ रही है कि क्या हुकूमत का फैसला आपको ठीक लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं नहीं समझता कि हुकूमत का फैसला सही है, क्योंकि देखिए उन्होंने 2 लोगों पे इल्जाम लगाया है अपने इस खत में, और जिसकी उन्होंने वहां से वजाहत मांगी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कि जो हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट में इस चीज का कोई अजाला नहीं है। अगर हम लोगों के साथ ये हो रहा है, हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अब देखिए उन्होंने एग्जेक्टिव पे इल्जाम लगाया है और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, और ये जो कमीशन बनेगा, चाहे वो रिटायर्ड जज हो या कोई हो, आप खुद कह रहे हैं कि अच्छी शोहरत याफ्ता, एक अच्छी ईमानदारी, मतलब इसका क्या मतलब है? सारे जजों का अच्छा ही होना चाहिए। तो लेकिन पॉइंट इज एग्जेक्टिव पे तो उन्होंने खुद इल्जाम लगाया। तो ये इंक्वायरी जो कमीशन होगा, जिसके TOR को खुद फरमा रहे थे तारड़ साहब कि जी वो कैबिनेट बनाएगी, तो बताइए इसमें इसका बिल्कुल जो हल था वो था 184(3) की प्रोसीडिंग चीफ जस्टिस। और अच्छा देखिए, प्राइम मिनिस्टर आज मिले हैं चीफ जस्टिस से पाकिस्तान से, और ये आप ये कह रहे थे इसके अंदर ये अपनी बात में कि जी वो बजाय तौर पे वो भी खुश लगे कि जी ये फैसला हो गया। अगर ये फैसला हो ही गया तो फिर फुल कोर्ट की मीटिंग कल भी हो रही है, आज भी, फिर फुल कोर्ट की मीटिंग करने की जरूरत क्यों थी? अगर 2 लोगों ने ही फैसला करना था आपस में बैठ के कि जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी होगा, तो फिर ये फुल कोर्ट की क्यों मीटिंग हो रही है? हमें इंतजार करना चाहिए कि फुल कोर्ट का एलानिया क्या आता है, और उस इलामिया में अगर यही कहते हैं कमीशन इंक्वायरी, देखिए ये इल्जाम है एग्जेक्टिव पे, और कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत जो एग्जेक्टिव होता है वही इंक्वायरी करवा रहा होता है। तो क्या वो अपने खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी या हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो जाएगी? क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा क्या होगा, और मिट्टी पाव वाली बात हो जाएगी। तो क्या हमारे यहाँ कितने कमीशन इंक्वायरीज बने, कहाँ आज तक रिपोर्ट्स आई, क्या उस पर एक्शन हुआ, आप खुद बता दीजिए। तो ये बेसिकली ये मामला को रफा दफा करने के लिए एक तरीकाकार होता है, और ये मैं देखिए वैसे जो उमूमन यही होना चाहिए, कमीशन इंक्वायरी बन के उसमें फैसले होते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, रिपोर्ट पब्लिश होती है। अच्छा, इस पे जुबैरी साहब बिल्कुल वो जो मैं इंक्वायरी कमीशन एक्ट पढ़ रहा था वो शुरू से लेकर आखिर तक यही है कि फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, फेडरल गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगी, फेडरल गवर्नमेंट तमाम पैसे देगी, वो पब्लिश करेगी, और रिपोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट को ही ये वापस जमा करवाई जाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी किसको रिपोर्ट को पब्लिक करना है। मतलब कि उन जजों का तजाला नहीं हुआ। अच्छा नहीं, सवाल जो आम फहम में जो समझने की हम बात कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक जज फर्ज करें इसके अंदर जो बात की जा रही है कि 2-3 जजेस ने खाम में इल्जाम लगा दिया, या 6 के 6 जजेस ने गलत इल्जाम लगाया, तो इवेंचुअली अगर एक इंक्वायरी कमीशन ये फाइंड आउट करता है कि ये जजेस गलत हैं, दोबारा ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ही मामला जाना है, क्योंकि आर्टिकल 210 के तहत उनके पास इन्वेस्टिगेशन की सारी ताकत मौजूद है। तो फिर इंक्वायरी कमीशन की आपको लग रहा है कि ये मेरे ख्याल में एक गैर जरूरी कदम है, और हमें आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जरूरी कदम नहीं है, बड़ा सोचा समझा कदम है। ये देखिए आज उन्होंने तारड़ साहब ने, आपने वो बात नहीं सुनवाई जो मुझे एक और चैनल पर, तो उन्होंने सुनवाई कि ये मिसकॉन्डक्ट के जिम्मे में भी आता है, तो वहां उन्होंने फाइंडिंग यही देनी है कि जजों ने मिसकॉन्डक्ट किया। अब ये 209 की प्रोसीडिंग्स, 210 की प्रोसीडिंग्स और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स करो, इन्होंने झूठे इल्जाम लगा दिए हम पे। तो नहीं वो तो कहते मैं जाती हैसियत में बात करूं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जब आप एक वजीर होते हैं या कोई होता है, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो आपकी जाती हैसियत में कोई बात नहीं होती। मैं और आप कर सकते हैं जाती हैसियत में। जब सदर था सुप्रीम कोर्ट में बात करता था, मैं उस हैसियत से करता था, मैं कोई अपनी प्राइवेट बात नहीं करता था। लेकिन आप भी एक अब चैनल पे बैठे हैं अपनी प्राइवेट करने के लिए, आप एंकर बन के बैठते हैं तो आप एक दूसरे आपका रोल होता है। तो ये कह देना मेरी प्राइवेट नहीं, उन्होंने कहा कि इन्होंने मिसकॉन्डक्ट की उसमें आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, आप सुनवाइए, वो आपके पास मौजूद होगा। मुझे तो किसी ने बताया, मैंने सुना भी नहीं है। तो लेकिन अगर ये बात कही है तो ये सारी यही बात है कि ये इन पे होगा, इन जजों को करने, क्योंकि उन्होंने आज हिम्मत, ये मेरा सलूट है उन 6 जजों का कि उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज और एग्जेक्टिव को कह दिया किस तरह से अमल होता है। जी चौधरी गुलाम साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, जुडिशरी के साथ क्या हो रहा होगा सर? जी जुडिशरी के साथ क्या हो रहा होगा? जुबैरी साहब, जी जो आपने मौक़िफ़ दिया है, अगर मैं ये कहूँ कि ये 6 जजेस जो हैं
ان کی درخواست یا ان کے لیٹر کو ان کو انتظامیہ کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطہار کے لونڈے سے دوائی لیتے رہے، یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے؟ بالکل، میں آپ سے بالکل متفق ہوں. یہ آپ نے انہی کے پاس بھیج دیا کہ جا کے کرو فائنڈنگ دے دو، انہی کے خلاف ایکشن ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے کہ سر جو شکایت کرتا ہے بعض دفعہ اس کو لالے پڑ جاتے ہیں. سر جی حیدر نقوی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی سوری میں سنا نہیں. جی میں زبیری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. زبیری صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے کہ یہ جو شکایت ہے وہ ایگزیکٹو کے خلاف ہے، اس لیے اس کے نیچے جو کمیٹی ہے اگر وہ بنے گی یا جو بھی کمیشن بنے گا اس کے فیصلے پہ بہت زیادہ شبہات ہوں گے. دیکھیں ریاست ایک ایگزیکٹو کے انڈر میں ہی چلتی ہے، ریاست میں اس طرح کے مختلف واقعات ہوتے ہیں اور پھر ایگزیکٹو ہی آرڈر کرتا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری ہو یا چاہے کسی کمیشن کی صورت میں ہو چاہے کسی کمیٹی کی صورت میں ہو. جب ریاست کا حکمران کمیٹی نہیں بنائے گا یا کمیشن نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا بتائیے؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کمیشن آف انکوائری کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے ہمارے پاس. کیسے آ رہے ہیں نا یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بنا سکتے. جی وہ جواب میں نے یہ نہیں کہا وہ بنا سکتے ہیں. کمیشن انکوائری ایکٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو پاور دیتی ہے کہ کمیشن آف انکوائری وہ بنا سکتے ہیں. یہ ہمارا قانون ہے، پہلے 56 کا ہوتا تھا، اب 2017 کا ہے، اس کے اندر یہ بنا سکتے. بات اس کی نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے الزام ایگزیکٹو پہ لگایا اس خط میں اور کہا ایگزیکٹو کون. اس زمانے مئی میں یہ باتیں ہوئی تھی، مئی 2023 اس وقت کون پرائم منسٹر تھا؟ شہباز شریف صاحب. اس وقت کون لا منسٹر تھا؟ اعظم نذیر طاہر صاحب. اس وقت کون انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے؟ وہ آج بھی موجود ہیں. تو دیکھیے نا وہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام ایگزیکٹو. جی سر آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اب کون بنائے گا، میں اس کا حل چاہ رہا تھا. بتائیں یہ کمیشن اب کون فارم کر سکتا ہے؟ یہ معاملہ کمیشن عدلیہ نے کرنا تھا بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ 184(3) میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو یہ میٹر اٹھانا چاہیے. ان کے پاس بھی ان کی ضروریٹریل وہ تو چل رہی ہے، سپریم کورٹ کی تو ابھی بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے. نہیں وہ 184. اچھا زبیری صاحب آپ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال کر دیکھیں سوال نہیں ہے، تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. زبیری صاحب خیر میرے آپ کو پتا ہے بڑے بھائی ہیں، اب ان کو معلوم ہے اچھے طریقے سے جب فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر تو وہ بھی ججز کے ہی فیصلے ہیں اور اگر فل کورٹ تو پھر 2 جج یعنی چیف جسٹس اور سینئر پیونر جج جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ جا کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کہہ دیں جی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ انکوائری کمشن بنا دیں. یہ جو فیصلہ ہونے ہوا ہے اور جو حکومت جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک کمیشن بنائے گی، یہ عدلیہ کے ہی حکم کی تعمیل ہے. لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ کا حکم ہے یا جوڈیشل سائٹ کا. سر عابد صاحب میں بات کروں اپنی، یہ جوڈیشل سائٹ کا حکم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ کا حکم ہے یا ایک رائے ہے. تو اس رائے کو کے آگے سر تسلیم خام ہوا ہے. ایک چیز تو یہ، اور دوسرا جو بات کر رہے تھے کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ ہم جو ہے نا یہ مری کے لوگوں کی بڑی مثال دیتے ہیں کہ مری میں نا کوئی بندہ کچھ لکھ رہا تھا تو وہ بندہ دوسرا بندہ جو کہتا ہے کہ اگر تسی خط پہ لکھنے ہو تے جو ہے ہمارا سلام لکھی چھوڑے ہو، اگر درخواست لکھنے پہ ہو تو ہماری گواہی پائی چھوڑے ہو. تو بات یہ ہے کہ ان 3 ججز نے باقی نے تو وہی کیا ہے کہ جناب آپ کے اوپر کوئی الزامات تو ہے نہیں، آپ نے سیدھا لکھ دیا ہے کہ جی ہمارا نام بھی جو ہے نا بیچ میں سائن کر دیا آپ نے 6 نے. 3 کے ایشوز ان کے لیٹرز کے اندر آئے ہیں. 3 نے کیا کیا ہے اس میں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو بھی انکوائری ایگزامپل مری کی ایگزامپل وغیرہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپروپریٹ ہے اس کیس کے لیے. اس کو دوسری اینگل سے دیکھیے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ انہوں نے کورٹ کی مرضی سے کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے بعد کہا ہے کہ جی ہم کمیشن انکوائری بنا رہے ہیں تو پھر یہ فل کورٹ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہاں سے کیا اعلامیہ آتا کہ وہ فل کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. وہ زبیری صاحب وہ تو انتظار کر لیتے ہیں فل کورٹ میٹنگ کا جو بھی اعلامیہ آئے گا. سوال بنیادی طور پہ ہم جو اٹھا رہے ہیں جو حیدر نقوی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ایک جج کا اگر مس کانڈکٹ ہے اور اس جج کا مس کانڈکٹ اگر غلط ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے، وہ ہے آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل. اور کسی کی طرح کی ججز کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہونی ہے تو آرٹیکل 210 کے اندر تمام تر اختیارات سپریم جوڈیشل کونسل کے ایگزیکٹلی. تو بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ ایک جج کا مس کانڈکٹ
इंक्वायरी कमीशन कैसे डिटर्मिन करेगा? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है, इसका जरा आईनी और कानूनी समझा दीजिए। बिल्कुल सही नहीं, वो डिटर्मिन इस तरह से कर सकते हैं, वो कहेंगे जी इन जजों के हमने शिकायत की जो आपने की, हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, हमने शहादतें दी, इस नतीजे पहुंचे ये जजों ने इल्जाम जो थे बिल्कुल बेबुनियाद थे, और इन्होंने ये इल्जाम क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के बारे में भी उन्होंने लिखा और दूसरों इस तरह की बातें की, तो ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आ जाता है। तो खुद हो सकता है वो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है, लेकिन जुबैरी साहब इसके बाद वो दोबारा मामला बिल्कुल सही है जुडिशियल काउंसिल में सर, दोबारा मामला तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ही जाना है। अगर फर्ज करें इंक्वायरी कमीशन ये डिटरमिन कर देता है, जिस तरह हसन बता रहा है कि 3 लोग जो हैं इसके अंदर वो बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही साइन कर दिए इनकी खबर के मुताबिक। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जुबैरी साहब, ये सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अगर एक मिसकॉन्डक्ट इंक्वायरी कमीशन ये साबित कर देता है, ABC जो भी जज है, इवेंचुअली जब उनकी रिमूवल फ्रॉम सर्विस होनी है तो कहां पे होनी है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही होनी है। आप जानते हैं जज के रिमूवल जो होता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू होता है, और आजकल आप देख रहे हैं कितना एक्टिव है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जजों को हटाने में। जी, तो आपको याद होगा जुबैरी साहब के ये जो हालिया फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, पैरा नंबर 26 है मेरे ख्याल में, कि साबिका जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बगैर इन्वेस्टिगेशन के जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को फारिग कर दिया था, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन होना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब आपके वक्त का। सवाल, और उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर अमल कर दिया था उसके ऊपर, सदर ने जो है ना वो मंजूर कर दी थी, उसकी सिफारिश करती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिफारिश करती है रिमूवल की। हाँ, आगे से मंजूरी करनी है प्रेसिडेंट ने, तो वो प्रेसिडेंट ने 1 मिनट नहीं लगाया था, वो उसके ऊपर 1 मिनट नहीं यूं साइन किया, लाजम होती है। तो बाकी कई फैसलों के ऊपर बैठ गए थे, बिलों के ऊपर। प्रेसिडेंट साहब ने कहा मैं 15 दिन मेरे पास टाइम है, मैंने गुजारने, वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आधा घंटा आरिफ अलवी नहीं रुका था पार्लिमानी, और उन्होंने जनाब 1 मिनट साइन मार के उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी साहब जाएं। लेट्स स्टिक टू द लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। लेकिन वो एड्रेस हो गया कंसर्न? हाँ जी, एड्रेस हो गया कंसर्न, ठीक है। अच्छा, अब जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब मामला ये है कि खत आ गया, खत के बाद जाहिर है इसके ऊपर ये मामला है, और उसके बाद जो बुनियादी नुकता है खत का तो वो यही है, गाइडेंस सीख की जा रही है 6 जज साहिबान की तरफ से, उन्होंने अपने साइन कर दिए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि इसके ऊपर अब सियासी बहस छिड़ गई है? अब जो है PTI वाले जाहिर है अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, हुकूमत के अभी लॉ मिनिस्टर हैं वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर कोई अपनी समझ बूझ के मुताबिक कर रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ये एक काइंड ऑफ ऐसा बुहरान पैदा हो गया कि इसके ऊपर इवेंचुअली जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस ही जाना है, उधर ही हल होना है, क्योंकि सियासतदान तो अपनी अपनी वो इसके ऊपर वो जाहिर है बांसुरी बजाना शुरू हो गए। अब दूसरा इजलास भी खत्म हो गया है ना सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का, तो लेट्स सी कि शायद कोई एक्शन या कोई अनाउंसमेंट आए। एक बात। नंबर 2, मैं बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है खाबर घुमर साहब, आप 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस का लेटर जो है उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी आप उसके तस्दीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी जज ने जब कह दिया है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो फिर उसके बाद उसको फेस वैल्यू पर लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पूरी सुप्रीम कोर्ट को पूरी इनकी तसल्ली के मुताबिक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजों के पीछे खड़ी है और वो लोगों के रहमो करम पर उनको नहीं छोड़ा जा रहा। आप जो कर रहे हैं कि जी वो इंक्वायरी बनाएंगे मिनिस्टर साहब और वो ये करेंगे वो करेंगे, आई एम सॉरी, आप गोंगला तो मिट्टी झाड़न का जो प्रोग्राम है ना, विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। चलिए नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद ख्वाजा मोहसिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट के वो मौजूद होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कमेटी मीटिंग चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ और क्या होना है, और फुल कोर्ट इजलास जो है क्या उसका एलामिया एक्सपेक्टेड है आज, क्योंकि कल एलामिया नहीं आया था। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, राजा मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो फुल कोर्ट इजलास कल भी हुआ आज भी हुआ, उस हवाले से जानेंगे कि क्या वहां पे तय पाया, कोई अंदर की क्या खबर है, क्योंकि आज राजा मोहसिन साहब हुआ यह है कि वहां पे जो है जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस साहब की लॉ मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि हमें यही अंदाजा हुआ है कि शायद वो भी यही चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले भी कि हम इंक्वायरी कमीशन बना दें। आपके पास क्या खबर है? देखिए, यही खबर है, क्योंकि ये जिन दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये उस मुलाकात में शामिल थे
وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فیڈرل لا منسٹر بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، اور اب یہ جس طریقے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جا رہا ہے جو ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ ہونے والے ایک جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی، ان پر مشتمل یہ کمیشن بنایا جائے گا جو ان تمام تر چیزوں کی تحقیقات کرے گا۔ اور آج جو اجلاس ہوا ہے فل کورٹ کا، یہ گزشتہ اجلاس کا ہی تسلسل تھا۔ گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو فل کورٹ کا اجلاس تھا اس میں، کہ جو بھی اس وقت صورتحال درپیش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد، اس تمام تر صورتحال سے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو آگاہ کیا گیا، اور پھر وزیر اعظم سے آج ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی، جس میں مختلف جو اس خط کے مندرجات تھے اور جو ایشوز تھے ان پر ڈسکشن ہوئی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہی چیز طے پائی ہے کہ ایک کمیشن تشکیل دے کر اس تمام تر صورتحال جو اس وقت درپیش ہے، جو خط لکھا گیا ہے ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے، اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس چیز پر اس ملاقات میں بھی اتفاق پا گیا ہے، اور اب جو فل کورٹ اجلاس جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کوئی آفیشیل پریس ریلیز آج کی میٹنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تک تو ایک تصویر جاری کی گئی ہے ترجمان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور امکان یہی ہے کہ اعلامیہ بھی جو ہے وہ کچھ دیر میں جاری کر دیا جائے گا اس سلسلے میں، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اور 2 دن فل کورٹ کا اجلاس چلتا رہا، پھر ایک خط بھی سامنے آیا ہائی کورٹ کے ججوں کا، تو اس تمام تر صورتحال پر وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، تو ایک تفصیلی اعلامیہ آج ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اطلاعات کے مطابق جو میری خبر ہے اس کے مطابق ابھی کوئی کمیشن کے سربراہ کا کوئی فائنل نہیں ہوا کہ کس کو کمیشن کا سربراہ بنایا جائے گا، اور اس کے حوالے سے لیکن کیا آپ اس خبر کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں بھی اکثریت نے اتفاق کر دی ہے کہ یہ انکوائری کمیشن کے تحت اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں؟ یعنی وہ بتا رہے تھے یس دیکھیں ابھی بات یہ ہے، کیونکہ یہ تجویز ہی ہے کمیشن کے حوالے سے، سربراہی کون کرے گا یہ بھی ایک 2 نام تجویز کیے گئے ہیں، تاہم فائنلائز ابھی تک نام نہیں ہو سکا، لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہونے والے کسی ایسے جج کا طارق مسعود صاحب نہ ہوئے گا، ہاں وہی ریٹائر ہوئے، میرا نہیں خیال کہ وہ بن رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں ان کے حوالے سے شاید وہ نہ بھی ہوں، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، کیونکہ ان کے بھتیجے جو ہیں بالکل ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، جج ہیں جنہوں نے 6 میں سے جس ایک نے خط لکھا، تو میرا نہیں خیال۔ اچھا راجہ محسن یار، یہ اگر آپ نے وہ لیٹر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، وہ جو 6 ججز صاحبان ہیں وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کا کنسرن کچھ اور ہے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کچھ ترمیم چاہ رہے ہیں، کوئی ایڈیشن چاہ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ان کا حل کے لیے، تو یہ انکوائری کمیشن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے گا۔ دیکھیں یہ اب بڑا ایک یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ یہ 6 ججوں کا مطلب ہے تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہ تو کنونشن کی بات کر رہے ہیں، کوئی ججز کا کنونشن بلانے، سارے پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو بلا لیں، ان کے سامنے یہ مدعا رکھ لیں۔ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر اب اگر فل کورٹ میں، کیونکہ فل کورٹ کا اجلاس ابھی ختم ہوا ہے، تفصیلات آنا باقی ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو اکثریت نے اس بات پر اتفاق کر لی ہے کہ جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات سے ابتدائی طور پر چیزیں ڈسکس ہوئی، یعنی ایک کمیشن اس کی تحقیقات کرے، تو پھر تو بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے یہ فل کورٹ اجلاس ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ بہت شکریہ راجہ محسن۔ حیدر نقوی صاحب آپ نے ساری بحث، اب ظاہر ہے ہمیں انتظار ہے اعلامیے کا، فل کورٹ اجلاس ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا، لیکن جو زبیری صاحب بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ایک کسی جج کا کوڈ آف کنڈکٹ اگر اس کے خلاف فائنل کارروائی ہونی ہے، اگر سرور سے ریموول ہونا ہے، اگر کسی جج نے جھوٹ بولا ہے، غلط تہمت لگائی ہے کسی ادارے کے اوپر، تو ایونچولی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہی معاملہ جانا، تو پہلے لے جائے۔ اکثر لوگوں کا یہ رائے ہے، اور ان کے پاس اختیارات بھی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس کہ وہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس معاملے کو انکوائری کمیشن ہی حل کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ 2 اداروں کے درمیان ہے، ایک عدلیہ ہے اور دوسرے عدلیہ نے جن پر الزام لگایا، جو دوسرا ادارہ ہے وہ اس کا فل کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدلیہ کا تو ہو سکتا ہے، عدلیہ کے جو لوگ ہیں ان کا تو ہو سکتا ہے، تو انکوائری کمیشن پہلے اس معاملے کی مکمل طور پہ تحقیقات کرے گا، پھر اپنی تجاویز دے گا، ان تجاویز کی بنیاد پر جو معاملات فل کورٹ میں جانا ہوں گے وہ فل کورٹ میں جائیں گے، جو معاملات دیگر اداروں میں جانا ہوں گے وہ وہاں جائیں گے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا۔
جی چلے اچھا میں اس میں ایک آخری بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی بات یہ ہے عابد زبیری صاحب کی ایک رائے ہے, ادھر فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میٹنگ ہے, اٹارنی جنرل ہے, وزیر قانون ہے, چیف جسٹس ہیں, سینئر پیونل جج ہیں. اگر وہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انکوائری کمیشن اس کا سولوشن ہے تو میرے خیال سے یہ زیادہ معتبر بات ہے, نہ کہ ایک عابد زبیری صاحب نے ایک اپنی جو پولیٹیکل لائن لینی ہوتی ہے وہ لائن لے. مطلب یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارے ویوز کو بھی اندازہ ہے اس بات کا. اور دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل اگر ججز کی تحقیقات کر سکتا ہے, کسی ایجنسی کے شخص کی تحقیقات نہیں کر سکتا, اس لیے یہ میٹر وہاں پر نہیں جا رہا. آرٹیکل 210 میرے خیال میں ضرور پڑھنا چاہیے, وہ دکھا رہی ہے آرٹیکل 210 پڑھ لیں. ان کے خلاف کمپلین نہیں جا سکتی, کمپلین صرف جج کے خلاف جا سکتی ہے. یار میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل کونسل سنیں ایک جج کے خلاف, ایک جج یہ سنیں, فار دا پرپز آف انکوائرنگ انٹو اینی میٹر دا کونسل شیل ہیو دا سیم پاور ایز اے سپریم کورٹ ہیز ٹو ایشو ڈائریکشنز اور آرڈرز فار سیکیورنگ دا اٹینڈنس آف اینی پرسن at the discovery of production of any document or any such direction or order shall be enforceable relating any bureaucrat یا relating any judge by the Supreme Court. او بھیا سن تو لے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 209 کے ساتھ ملا کے پڑھیں نا 210 اور سر سب کے پاس ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی. جب سابقہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آیا تھا نا, ایک اس سے بڑا تو معاملہ نہیں تھا نا, تو سپریم کورٹ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں فرق ہے نا, تو فرق دس رہے ہیں نا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یار سپریم جوڈیشل کونسل ایک جج کا مسئلہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو یونیک فورم اٹس اے یونیک فورم ناظرین سپریم انکوائری کرتی ہے ججز کے خلاف, نوٹ اگینسٹ اینی بیوروکریٹ. لیٹس ناٹ کنفیوز. سن لو یار, سن لو. ایک جو جج ہے, جج کا مس کانڈکٹ ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر جج کے اوپر, جج نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جج جس پہ الزام لگایا ہے اس کی پھر انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ جس جج نے الزام لگا دیا, غلط لگا دیا, ایک جج ہے نا جی, اس نے الزام لگا دیا کسی کے اوپر تو گورنمنٹ کرے گی نا. سپریم جوڈیشل کونسل کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ او یار ایک سپریم جوڈیشل نو یہ دوبارہ اچھا میری رائے یہی ہے جی. اور نہیں میں آپ کو میں بحث نہیں کروں گا, نہیں یہ اپنی رائے رکھتے ہیں آپ کو. اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے انکوائری کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ جسٹس شوکت صدیقی نے غلط الزامات لگائے ہیں تو وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوتے بغیر انویسٹیگیشن کے, لیکن معاملے کی انکوائری کے بغیر یہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے جھوٹے الزام عائد کیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور ایک منٹ تھوڑا سا زیادہ میرے خیال میں حسن ایوب صاحب کو اور تسلی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جب وہ ایف بی آر کے اندر سارا معاملہ تھا چلا تھا, سارا کیس میں نے خود کور کیا, ٹھیک ہے نا, تو ایف بی آر کو پھر کیا حکم ہوا تھا؟ ایس جے سی نے کہا تھا, ایس جے سی نے نہیں, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ رپورٹ ایف بی آر بنائے اور رپورٹ سبمٹ کرائے, ان کے بیانات لے کر سبمٹ کرائے سپریم جوڈیشل کونسل میں. ہاں جی وہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ مختلف تھا, مجھے اجازت دیں میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں. فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ مختلف تھا, اس میں ریاست کمپلیننٹ تھی, اس میں ججز کمپلیننٹ ہیں, وہ مختلف تھا معاملہ. یہ کمپلین از ناٹ اگینسٹ جج, وہ کمپلین اگینسٹ جج اینڈ ہز اسپاؤس فیملی تھی. اور ہم نے بھی اس ٹائم کہا تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا معاملہ تو دیکھ سکتی ہے, لیکن مسز سرینا عیسیٰ جو کہ لیڈی جج ہیں جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتی. ناظرین یہ بات ہم نے کی تھی. کسی بھی جج کا جو کانڈکٹ ہے, جج کی ریموول ہونی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی ہونی ہے. جج کے خلاف کوئی الزامات ہیں, سن تو لو یار, جج کے خلاف الزامات, مگر یہ تو بات کا عمل ہے نا خبر بھائی. دیکھیں جج کی ریموول, ابھی تو ہم نے جج کو ڈیفالٹر قرار ہی نہیں دیا. جب جج ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے گا تو اس کی ریموول کی بات ہوگی نا. ہم ابھی سے کیوں ریموول کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے جس ادارے پہ انہوں نے الزام لگایا اس کی انکوائری ہونا چاہیے. چل اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. میں کافی زیادہ پانی ہم نے اس میں کر دیا. یہ مس کانڈکٹ کا معاملہ ہے, اور مس کانڈکٹ کا معاملہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اگر ثابت ہو تو یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا نا. مس کانڈکٹ ہو سکتا ہے الزامات صحیح ہو, مس کانڈکٹ نہیں. گزارش ہے وہ 6 صفحات کا خط میرے خیال میں پڑھنا مشکل ہے, اس کو ضرور پڑھیں. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے سے ظاہر ہے وہ ایک مزاحمتی تحریک لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ مزاحمتی تحریک کیا ہوگی, کیا ان کے مقاصد ہیں, کیا کس طرح وہ بڑھنا چاہ رہے ہیں, اس کو وہ بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. یہ مولانا صاحب کا جو مزاحمتی بیان ہے, جو ان کی تحریک ہے, اس کے اوپر بعد میں جائیں گے. حسن ایوب کے پاس کوئی خبر ہے لیڈر آف اپوزیشن کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف اپوزیشن کی تعیناتی نہیں ہو سکی. دیکھیں جی, وہ جو خط لکھا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے, وہ انہوں نے لکھا اٹارنی جنرل فار پاکستان سے ان سے اوپینین مانگی.
تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے آگے سے یہ معاملہ جو ہے وہ لا منسٹر کو بھجوا دیا، اور میری اطلاع کے مطابق لا منسٹر کی اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کی دونوں کی مشاورت ہو چکی ہے، کیونکہ عدالتیں بھی سنی اتحاد کو جو ہے وہ اس سے متعلق لکھ چکی ہیں کہ وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے. بٹ ایون دین گڈ فیتھ میں اور معاملات کو ایک ایسے طریقے سے چلانے کے لیے تاکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز چل سکیں، تو گو کہ سنی اتحاد اس وقت پارلیمانی جماعت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی دے دیا جائے گا اور ان کو پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیا جائے گا. بٹ اس پر کنڈیشن یہ ہوگی کہ 63A کی قدغن نہیں ہوگی سنی اتحاد کے تمام ممبران کے اوپر، اور یہ میرے سورسز بتا رہے ہیں، اور لا منسٹری یہی اپنی اوپینین 2-3 دن تک دے دے گی. چلیں، بڑی مہربانی. یہ لا منسٹر صاحب نے اتنا اہم جو ہے یہ جو ہے مدعا اس کا حل کر دیا. کسی بھی ہاؤس کے اندر اپوزیشن کے اوپر میجورٹی کے لوگ اگر کسی بندے کو نامینیٹ کر دیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے تو یہ باؤنڈ ہوتا ہے اسپیکر کے اوپر تعینات ہونے پہ. لیکن ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، چونکہ وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، تو وہ 63A والا ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر میجورٹی ایک بندے کو نامینیٹ کرتی ہے تو اسپیکر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ قاعدے اس پہ اختلاف بن سکتے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن پارلیمانی لیڈر جو ہے نا پارلیمانی جماعت کا ہوتا ہے، گروپ آف انڈیپینڈنس کا پارلیمانی لیڈر نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے یہ گڈ فیتھ ہے کہ وہ تاکہ ان کی ڈے ٹو ڈے حسن ایوب میاں، اگر میجورٹی وہاں پہ ایک گروپ جو ہے میجورٹی کے اندر اپنے آپ کو ایک پارلیمانی گروپ کے طور پہ انٹروڈیوس کروا دے تو وہ بھی وہاں پہ ان کو میجورٹی پارلیمانی لیڈر مانا جاتا ہے. یہ اسپیکر کے اوپر لازم ہوتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ سنی اتحاد سے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائیں گے، لیکن اب وہ آگے بڑھتے ہیں جو کہ قاعدے اس پہ اختلاف بنیں گے، وہ عمر ایوب صاحب ہیں. اچھا چلیں، نہیں وہ وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں، میجورٹی جن کے پاس وہ آزاد ہو، جو مرضی ہو. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیوں اطمینان میں نہیں ہے، کیوں وہ اپنی تحریک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اب تک کسی طریقے سے بھی کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، نہ ہمارے موقف کی کوئی تردید کر سکتا ہے، نہ ہمارے موقف کو غلط کہہ سکتا ہے. اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے اب چلنا ہے، تو اس قیمت پر ہم اپنا موقف واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے. پیشہ دنوں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے، ہمارے تحیات قائد سے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور مجھے ان کے جذبات اور احساسات کا پورا علم ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک گرویدہ ہیں اس سارے صورتحال میں، اور کتنے وہ پریشان ہیں اس سارے صورتحال کے لیے. جو پوزیشن ان کی پارٹی نے لے لی ہے تو اب وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ نے انہیں بتایا کہ آپ اب انہیں نیا لاڈلا سمجھتے ہیں؟ جی میں نے بتایا، میں تو کبھی اپنا موقف کسی پہ مخفی نہیں رکھا ہے. جی پھر کیا کہا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا جی، بس وہ بھی میں نے کہا جس طرح میں رو رہا تھا اس طرح انہوں نے بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک کیا ہے. چوہدری صاحب کمال کرتے ہیں، چھوٹا بھائی پرائم منسٹر، بیٹی چیف منسٹر پنجاب، بلے ہی بلے کیسز معاف، بیٹے بھی آگے لندن سے، ان کے بھی کیسز سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو پھر پریشانی کیا بات ہے، کس بات کی؟ وہ اپنی جگہ. ہاں کیا مطلب، یہ کیا بات ہے؟ جی چوہدری صاحب، یعنی میں نے کل کیا عرض کی تھی، عرض کریں دوبارہ. آج آپ نے سن لیا فضل الرحمان صاحب سے بھی. نہیں آپ بھی سنا دینا بھائی. نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک شخصیت ہے جن کی پارٹی ہے، اس پر تو ہمارا اتفاق ہے نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے، نون کا مطلب ہی ہے کہ نواز شریف، تو لیڈر بھی وہ ہے. پاپولرٹی جو بھی تھی اس کی وہ بھی نون لیگ کی تھی، جو اب نہیں رہی میرے خیال میں، اور آپ کے خیال میں بڑھ گئی ہے. تو میاں نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا تراؤ جنہوں کہی نا پنجابی سے کیتا گیا ہے کہ ہی کوڈ بھی میڈ پرائم منسٹر، اور ان کو نہیں بنایا گیا، اور یہ پہلے سے ہی ان لوگوں نے طے کیا ہوا تھا، اور ساری ڈرامہ بازی ہے، اور صرف ان کو لالی پاپ دے دیا ہے کہ جی آپ کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بڑے صوبے کی بن گئی ہیں تو وہ اپنا کیریئر آگے لے کے چلیں گی، اور آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں کہ جی وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری آپ لوگ کریں گے. بھائی بات یہ ہے اچھی بات ہے نا جو بن گیا ہے. اور جی اور شہباز شریف نے خود مجھے کہا تھا معاف کرنا، یہ تو پتہ نہیں جمعہ 8 دن کون کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دن میاں صاحب نے کہا کہ جی اب میں پارٹی کی صدارت اور حکومت چھوڑتا ہوں تو آپ بن جائے، اور کل 2:30 بجے لیٹر لکھ دینے ہیں. وہ قصہ مختصر، انہوں نے کہا پھر 2:30 دن اور 2:30 نہیں آج تک بجے. یہ کسی اور کو میں کوٹ نہیں کر رہا، اور روزے میں کر رہا ہوں. چلو شہباز شریف صاحب کو کر رہا ہوں. ان کی دل کی خواہش پوری ہو گئی.
حضرت کون سے سال کی بات ہے؟ حضرت نقوی صاحب دیکھیں انہوں نے کہا تھا خواجہ صاحب نے کہ وہ یہ کون سے بات کیا میں نے ایک اور بات کی ہے. اچھا نقوی صاحب انہوں نے کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ اب وہ ٹیوٹرنگ کریں گے, اب وہ بس چونکہ اب انہوں نے بڑے ہو گئے ہیں تو اوپر ایک سپرویژن کا کردار ادا کریں گے. لیکن آپ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے اس سے کوئی سہمت ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں, رویدہ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, مولانا صاحب سے ہمارا یہ سیگمنٹ شروع ہوا ہے مولانا صاحب کی کچھ کمپلین سے, مجھے بتائیے گا مولانا صاحب کی شکایت کیا ہے جس پہ وہ ناراض ہیں؟ کمال کرتے ہیں, بتائیں گے. تسی پاکستان چ رہندے ہو نقوی صاحب تسی پاکستان ساری رات روندی رہی. وہ سر 25 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اور آپ کمال کرتے ہیں, اس سے بڑی شکایت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب کی شکایت یہی ہے نا کہ انتخابات میں ان کو ہروایا گیا, یہی شکایت ہے؟ نہیں بالکل حصہ یہ نہیں ہے, ان کو یہ ہے کہ اقتدار کے اندر ان کو حصہ نہیں ملا اور ظاہر ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ جو اقتدار میں حصہ تبھی ملتا نا جب جیت کر آتے, نہیں اس کے بغیر بھی مل جاتا. میں یہی پوچھ رہا ہوں, شکایت یہی ہے نا کہ آپ نے دیکھا 4-5 لوگ بغیر انتخابات جیتنا ضروری نہیں ہوتا آج کل صرف فارم 47 چاہیے کہتے ہوتے ہیں. میرا سادہ سا جواب دے دیں, شکایت یہی ہے نا کہ انتخابات میں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.